الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جو کام تھا وہ کام ہے وہ کام رہے گا. جو کام تھا وہ کام ہے وہ کام رہے گا. میں مر کے بھی زندہ ہوں اے ظالم تیرے سر پہ یہی الزام رہے گا. سامعین عظیم وقار، باعزت دھرتی کے باعزت باسیوں، اللہ کی توفیق سے آج میرا آنا ہوا. مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب کا وقت لیا ہوا تھا، آنا طے تھا، لیکن رب کے دربار سے بلاوا آیا. مسجد نبوی اور حرمین شریفین کی مبارک زیارتیں نصیب کر رہے ہیں اور آپ حضرات کے لیے دعا گو ہیں. وہ وہاں چلے گئے جہاں سے دین آیا تھا، وہ وہاں چلے گئے جہاں سے نبی کے صحابہ آئے تھے. اب میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں صحابی کا کہ جو انگاروں پہ لیٹتا ہے. میں ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے سینے پہ پتھر رکھا جاتا ہے. یہ حضرت بلال ہیں. رات کے وقت میں چکی پیس رہے ہیں اور چکی بھی پیس رہے ہیں اور ساتھ میں رو بھی رہے ہیں. ایک خوبصورت نوجوان وہاں سے گزرا. اس نے کہا بتا تو صحیح ہے غلام، روتا کیوں ہے اور چکی کیوں پیستا ہے؟ کہا تجھے میرے سے کیا لگی؟ تو آیا ہے چلا جائے گا. اس غلام کا درد تو کیا جانے. وہ پھر پوچھنے لگا. اس نے کہا بتا تو صحیح میں تیری کوئی خدمت کر پاؤں، تیرے لیے کوئی سہولت پیدا کر پاؤں. حضرت بلال نے پھر بڑی بے رخی سے جواب دیا. آخرکار وہ وقت چلا گیا، وہ ساحل چلنے لگے. حضرت بلال کے دل میں خیال آیا کہ یہ رک جاتا، میں اس کو اپنی کارگزاری سناتا، یہ میرے لیے ہمدردی پیدا کر دیتا. لیکن بلال کو پتہ نہ تھا یہ جو گیا ہے یہ جانے کے لیے نہیں بلکہ چھانے کے لیے آیا ہے. یہ وہ ہے جو رحمت للعالمین بن کر آیا ہے. کچھ وقت گزرتا ہے، بلال کے لیے کوئی شخص دودھ کا پیالہ لے کے آتا ہے، کھجوریں ساتھ لاتا ہے. کہتا ہے بلال آج دودھ کا پیالہ پی، کھجوریں کھا. بلال کہتا ہے میرا کام کون کرے گا؟ حضور نے فرمایا بلال آج تو آرام کرے گا، تیری جگہ محمد کام کرے گا. یہ وہ پہلی ملاقات ہے جو حضرت بلال سے ہوئی. آپ علیہ السلام حضرت بلال کے لیے چکی پیس رہے ہیں. پھر یہ ہونا ہی تھا کہ بلال حضور کے لیے تلوار اٹھ لڑ جاتا. یہ ہونا ہی تھا کہ بلال جنگ کے میدان میں اتر جاتا. پھر یہ ہونا ہی تھا کہ بلال کے سینوں پر پتھر رکھے جاتے، برداشت کر جاتا. وجہ کیا تھی؟ بلال کے لیے محمد تب کھڑے رہے جب کوئی نہ تھا. اور آج بلال کے لیے اگر جنگ کی سرزمین پر کوئی کھڑا ہوا اسے حق نواز کہتے ہیں. اگر جنگ کی سرزمین پر کوئی بلال کے لیے آواز اٹھائے حق نواز کا نام آتا ہے. پھر پوچھا گیا بتا تجھے صحابہ کے لیے کتنا مارا گیا، بتا تجھ پر کتنا تشدد کیا گیا، بتا تجھے کتنا پیٹا گیا. کہا پیٹا تو گیا لیکن بلال سے کم پیٹا گیا. مارا تو گیا لیکن بلال سے کم مارا گیا. ہم تک دین پہنچایا تو یہ وجہ ان کی ہے کہ جنہوں نے انگاروں کو پانی سے نہیں بلکہ اپنی چربی سے بجھایا ہے. ہم تک دین پہنچائے تو ان کے ذریعے سے کہ جنہوں نے انسانوں پر کھولوں میں نہیں اپنے قلموں کو چھلنی کروایا ہے. ہم تک دین پہنچا ہے تو ان کے ذریعے سے جنہوں نے اپنے بچوں کو گھروں میں اکیلا چھوڑ کر، جنہوں نے اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ کر
اس کے لیے ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم نے کیا کیا، کتنا کیا۔ والد شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتاب میں لکھا ہے کہ میں سعودیہ میں گیا اور میرا دل کیا کہ میں یہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کچھ قربانیاں بتاؤں، اور ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ وہ کہتے ہیں میرے صرف گمان میں یہ تھا تو میرے گمان میں حضرت خبیب آ گئے، میرے گمان میں صحابہ کرام آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کیا ہے تو کیا ہوا، انہوں نے تو رخ مصطفیٰ کو چھوڑا تھا، انہوں نے تو دین کے لیے حضور کی صحبت کو چھوڑا تھا۔ ہم نے کیا بھی تو کیا کیا، ہم تھانے تک گئے، ہم نے کیا بھی تو کیا کیا، ہم روڈ تک گئے، ہم نے کیا بھی تو کیا کیا، ہم چوک تک گئے۔ صحابہ تمہاری عصمت پہ قربان، تم مدینہ سے نکلے، سمندروں تک پہنچے، تم مدینہ سے نکلے، بر صغیر تک پہنچے، تم مدینہ سے نکلے، صحرا تک پہنچے، پھر پہنچتے ہی چلے گئے، پڑھتے ہی چلے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ سے وعدہ کر لیا ہے، جو سیکھا ہے سکھائیں گے۔ صحابہ ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے، جب تک زندہ رہیں گے غلامان صحابہ بن کے رہیں گے۔ ہم نے ہوش سنبھالی تو ہم نے اپنے والد کو، قائدین کو جیل میں دیکھا اور وہاں ملنے گئے تو ایک جملہ جو حوصلے کے لیے گھر کی تربیت نے سکھا رکھا تھا کہ جب بھی جاؤ تو یہ کہنا، اے والد دن اوکھے سوکھے آندے رہندے، کوئی حوصلہ یاد رکھیندا، دن اوکھے سوکھے آندے رہندے، کوئی حوصلہ یاد رکھیندا، جتنی بھاویں کالی رات ہوئے سویرا آ ہی تھیندا۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں والد شہید رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ سے پکڑا مجھے اور پکڑ کر اندر لے گئے، فیصل آباد میں اندر لے گئے تو دیکھا کہ باہر صحابہ کے غلام کم ہیں، اندر صحابہ کے غلام زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ڈراتے ہو کہ باہر سے بھی اندر سے بھی تربیت میں سکھا دیا گیا ہے، اگر جب ہم صحابہ کہنا ہے، پرواہ کوئی نہیں، مجھے وہ شہید نہیں بھولتا جو یہ کہتا تھا کہ آج لڑ تو نے میرے گلے میں پھندا ڈالا ہے، دیکھ میرا ہاتھ تو نہیں کانپا، دیکھ میرے پاؤں تو نہیں کانپے، ہاں میرا دل کانپا ہے کہ میں جا رہا ہوں صحابہ کا استاد زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی دکھ لیے پھر رہے ہیں، اسمبلی میں ہو تب بھی، ممبر پہ ہو تب بھی، چوکوں میں ہو، گھر میں ہو تب بھی ایک ہی دکھ ہے۔ وہ دکھ کیا ہے؟ چھنوی شہید کو کوئی ملنے گئے رات کے وقت، دروازہ کٹکھٹایا، لائٹ جل رہی تھی تو پھر دروازے سے باہر آئے اور چھنوی شہید بھی اس دکھ میں رو رہے تھے۔ وہ کیا دکھ تھا بتا تو صحیح۔ وہ کہتے دیکھ میں زندہ ہوں، اور اس کمینے نے امی عائشہ کے متعلق کیا لکھا ہے، اس زمین سے پیار ہے، اس زمین کو ماں کہتے ہیں، اس زمین سے محبت ہے، اکابرین دفن ہے، والد دفن ہے، لیکن سن لے تو جیسی ہزار زمینیں امی عائشہ کے دوپٹے پہ قربان۔ سبحان اللہ۔ صرف ایک ہی دکھ کے سہارے جی رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، جس کو قرآن نے ہماری ماں بنایا ہے اس پر کوئی بہتان لگائے، اس پر کوئی بہتان لگائے، اللہ وہ دن لائے گا، ضرور لائے گا، وہ ضرور لائے گا کہ جب بھی کوئی صحابہ کرام کے خلاف بولے گا، ادارے حرکت میں آئیں گے، قانون حرکت میں آئے گا اور اس کی سزائے موت ہوگی۔ اور چھن میں الحمدللہ آئے دن بیٹھے ہم نے اداروں کی محنت سے اتنی محنت کی کہ جس نے گستاخی کی وہ جیل کا رستہ دیکھ کر آیا۔ اس دفعہ محرم میں ایک شخص نے صرف
عمر کا عین کہا تھا، دوسروں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور باہر نکال دیا کہ تو ہم پر بھی ایف آئی آر کروائے گا۔ یہ قانون ہے جس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، یہ اس قانون کا اثر ہے جو ہم نے دیکھا۔ فیصل آباد سے حضرات آئے اور عموماً ضلع میں یہ جب محرم گزر جائے تو اس کے بعد دعوت شعوت کرتے ہیں، ڈی پی ہوتا ہے، اس کے بعد فیصل آباد سے افسر، ان کے موجودگی میں یہ بات ہوئی کہ کوئی شرارت کرنے لگا تو دوسروں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کو روک دیا۔ میں نے کہا کہ نواز، یہ تیری ان قربانیوں کی بدولت ہے کہ آج دشمن بھی سوچتا ہے کہ یہ عمر کا نام مجھ پر بھی بھاری ہے، میرے جلوس پر بھی بھاری ہے۔ سامعین محترم، یہ آسانی سے نہیں ہوا، اس کے لیے وہ گلیاں نہ بھولیں جس میں حق نواز کو گھسیٹا گیا، یہ آسانی سے نہیں ہوا۔ اس کے لیے یہ نہ بھولیں کہ سیشن کورٹ میں اظہار القاسمی کے قائد مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے لیے یہ نہ بھولیں کہ آپ نے کئی ہزار جنازے اٹھائے، اگر اب بھی جنازے اٹھانے کے بعد ہم جماعت کی تسبیح میں نہ پڑھے تو پھر کیا فائدہ؟ ان سب کے بعد اگر ہم ایک جاں نہ ہوئے تو کیا فائدہ؟ ایک جاں ہونے سے اللہ کی توفیق سے جو حالات ہوئے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ چھن میں الحمدللہ اداروں نے اپنی مدعیت میں ایف آئی آر دی اور دے رہے ہیں۔ کوئی گستاخی کرے، یہ ملک صحابہ اکرام کے نام پر بنا ہے اور صحابہ اکرام کے نام لیواؤں کے لیے بنا ہے۔ سرکاری سطح پر آپ جائیں، آپ کے بچے 8ویں کلاس پڑھتے ہیں، 9ویں کلاس پڑھتے ہیں، 10ویں کلاس پڑھتے ہیں، اللہ کی توفیق سے پنجاب اسمبلی میں اعظم طارق کے خون کی برکت سے جہاں پر بھی آپ علیہ السلام کا نام لکھا ہے، درود شریف تب تک مکمل نہیں ہے جب تک اس میں ذکر صحابہ نہ ہو۔ سرکاری سطح پر یہ درود شریف لکھا جائے گا، ذمہ داران نوٹ کریں، جہاں پہ بھی لکھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، تب درود شریف پورا ہوگا جب ذکر صحابہ ہوگا۔ اور یہ قانون بن چکا ہے کہ جہاں پر بھی کسی صحابی کا نام ہوگا اس سے پہلے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لکھنا ضروری ہے، اس کے بعد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لکھا جائے گا۔ اور جہاں پر بھی ابو بکر صدیق کا نام آئے گا خلیفہ راشد لکھنا ضروری ہے۔ یہ وہ محنت ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اور آپ کسی بھی سرکاری محکمے میں جائیں اور آپ پنجاب اسمبلی میں جائیں، وہاں پر آپ کو پنجاب اسمبلی کے پیشانی پر انا خاتم النبیین لا نبی وادی کی آیت لکھی ہوئی نظر آئے گی کہ اس اسمبلی میں وہی آئے گا جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کئی چھپے ہاتھ آیا کرتے تھے، کئی چھپے ہاتھ آ کر ختم نبوت پر حملہ کیا کرتے تھے، لیکن ایک شخص جس کا نام معاویہ ہے، جب سیاست امیر معاویہ کی برکت سے اللہ کی توفیق سے ایسا قلہ فٹ کر چکا ہے کہ اب اس اسمبلی میں صحابہ کا غلام ہی آئے گا، صحابہ کا منکر نہیں آئے گا۔ اور یہ تب ممکن ہوا جب علاقے کے غیور عوام نے ایک نیک دل اور متحرک آدمی کو اسمبلی میں، یہ تبھی ممکن ہوا، اس کے علاوہ نہ ہوتا۔ اگر یہ نیک نامی جنگ والوں کو نہ دی جائے تو یہ کنجوسی ہوگی، بخل ہوگا۔ یہ ان کی محنت ہے کہ جنہوں نے حق نواز جھنگوی سے لے کر معاویہ اعظم طارق تک اپنی گلی پہ نہیں بکے، بلکہ اگر بکے ہیں تو صحابہ کے نام پہ بکے، اگر جانے دی ہیں تو صحابہ کے نام پر دی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسا نمائندہ لے کر آتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی رہے نہ رہے، اسلام آباد کے جلسے میں معاہدہ کر کے آئے، پھر سے عہد کیا، اے حکمرانوں، اگر تم کہو کہ تمہیں تینوں بھائیوں کی گردنیں چاہیے، گردنیں دیں گے، لیکن صحابہ کی عزت کا قانون بناؤ، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے۔
تھے جو مشعلے جلا کے جیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.